الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام معلمات اور قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم جب اس پروگرام میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ جو بات دین کی سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور عمل کی نیت سے جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ اسی نیت سے بیٹھتے تھے، چنانچہ جو بات سن لی پھر اس پر مر مٹتے تھے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور انسانوں کی خیر خواہی. کافی عرصہ بعد ان کو ایک گھوڑا خریدنے کی نوبت پیش آئی تو انہوں نے اپنے خادم کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. تو اس نے گھوڑے کے مالک سے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 400 درہم. تو کہتے چلو آ جاؤ میرے ساتھ چلو، میں اپنے استاذ یا اپنے جنہوں نے لینا ہے ان کے تمہیں آمنے سامنے کروا دوں. تو گھوڑے کو لے کر ان صحابی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ 400 درہم میں یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہ رہے ہیں. ان صحابی نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں اس کے 500 درہم دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں تو 400 میں دینے پہ آمادہ ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ 600 دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پھر یہی جواب دیا. پھر فرمانے لگے کہ اگر 700 دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا. پھر فرمانے لگے کہ اگر 800 درہم دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے جی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ جو چیز میں 400 میں بیچنے کے لیے تیار تھا آپ اس کا 800 کی بات کر رہے ہیں. فرمانے لگے یہ لے لو 800 درہم اور جاؤ. جب وہ چلا گیا تو ان کے شاگرد ان سے کہنے لگے کہ استاد جی جو چیز آپ کو 400 میں مل رہی تھی آپ نے اس کا 800 کیوں بھرا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اس آدمی کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، مجبور تھا، ضرورت کے تحت بیچ رہا تھا، اس کا گھوڑا قیمتی تھا، تو میں نے نہیں چاہا کہ اس کا نقصان ہو، تو اس لیے جتنی مالیت کا اس کا گھوڑا تھا اتنے پیسے میں نے اس کو ادا کیے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ دین کی جو بات سنیں گی اس پہ ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے قیمتی اور سب سے معزز اور سب سے محترم ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جتنا کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا
اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بنتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا، اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں دوری ہوگی اتنا ہی دین پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوگا، اور انسان اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں ایک عالم تھے، انہوں نے خط لکھا مختلف حضرات کو، اور اس میں یہ سوال کیا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی بے دینی کی کیا وجہ ہے، کہ مسلمانوں میں بے دینی کیوں پھیل رہی ہے، بدعملی کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کی نشاندہی کی جائے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب تھا۔ انہوں نے جواب یہ تعریف فرمایا کہ میرے خیال میں جو مسلمانوں کی بدعملی میں بڑھنے اور بے دینی اختیار کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی دین کی طرف انسان کی طبیعت چلے گی۔ اور اسی سوال کا جواب ہمارے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے یہ دیا کہ رزق کے سلسلے میں مسلمانوں نے احتیاط چھوڑ دی، بس یہ حرص لگ گئی ہے کہ مال آنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو بدعملی کی جہاں اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ عقل حلال نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر کھانا حلال نہ ہو، رشوت کا ہو، حرام ہو، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، تو اس سے بھی عمل کی توفیق انسان سے چھن جاتی ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوگا تو اس سے بھی عمل کی توفیق انسان سے چھن جاتی ہے، عمل کی ہمت نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جو اعمال صادر ہوئے وہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے تمام اجزاء قیمتی ہوتے ہیں۔ اب سونا ہے وہ قیمتی چیز ہے تو اس کے جو ذرات ہیں وہ بھی قیمتی ہوں گے۔ مٹی عام جو ہے وہ بے قیمت ہے تو اس کے ذرات وہ بھی بے قیمت ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، اللہ کی مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، وہ سب ایسے ہی قیمتی ہیں۔ تو جو آدمی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتا چلا جائے گا، حضور کے اقوال کو، حضور کے اعمال کو، حضور کے احوال کو، اتنا ہی وہ قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں غور کر لے کہ میری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے ہیں۔ جتنے اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، جتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا قریبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا معیار بھی اسی بات کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کے سچا ہونے کا مدار اسی بات کو قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، پکی بات ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ ویسے تو محبت کا دعوے دار تو ہر کوئی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ کہنے لگے
کہ ہر آدمی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیزیں محبوب تھیں وہ ان پہ چھری چلاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھی کہ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آخری وقت جب آپ کی زبان مبارک سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی نے جو امت کو آخری پیغام دیا ہے تو اس میں بھی نماز کی تاکید کی کہ نماز کا اہتمام کرنا۔ فرماتے ہیں کہ فرمانے لگے کہ ہر وقت تو زبان پہ دعویٰ ہے نبی کا، اور سال میں نماز کبھی پڑھتے ہیں، تو یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اور ایسے ہی فرمانے لگے کہ نبی کے نام پر جھوم تو جاتے ہیں، لیکن جب نبی کا حکم آتا ہے تو پھر جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ہماری محبت اصل میں ایسی ہی ہے۔ تو یہ خالی محبت جو ہے یہ کام نہیں آئے گی ایسے، اور جتنی صحیح معنی میں حضور سے محبت ہوگی اتنا ہی انسان اللہ کا مقرب بنے گا۔ اب صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ حضور کی صحبت کی وجہ سے اور حضور کی محبت میں سچا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ روئے زمین پر کسی انسان سے کسی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی کہ صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا محب ہونے کے لیے صحابہ کی اتباع کو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ جو آدمی صحابہ جیسا ایمان لائے گا وہ اللہ کے ہاں معتبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے صحابہ لے کر آئے تب ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ جیسے اعمال ہوں گے تب معتبر۔ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو صحابہ نے نہیں کی اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی تو تم بھی اس کو عبادت مت سمجھو اور نہ اس کو کرو۔ تو ہماری عبادات کا محبت کا معیار وہ ہوگا، یعنی وہ قابل اعتبار ہوگی جو صحابہ کو حضور سے تھی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے جو محبت کی ہے تو تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، حتیٰ کہ آپ کے مخالف بھی اس بات کے معترف ہیں کہ ایسی محبت کبھی کسی نے کسی سے نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی جانب سے جو مذاکرات کے لیے آئے حضرت سہیل، تو انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ دیکھا تو جا کر جو انہوں نے کافروں کی مجلس میں بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ملا لیکن میں نے کسی آدمی کو اس کے ساتھیوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ حضور کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے مستعمل پانی کو لینے کے لیے ایسے نوبت پیش آتی کہ لڑ نہ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب پھینکتے ہیں تو وہ لعاب نیچے نہیں گرتا، ان کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اس کو برکت کے طور پر وہ اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں، صحابہ نے حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کیا۔ ایک خاتون ان کے جنگ میں خامد بھی فوت ہو گئے، ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا، والد بھی فوت ہو گئے، بھائی بھی فوت ہو گئے۔ تو ان کو جب ان سب کی اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ، تو بتانے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ تو ان کے ہاں سب سے اہمیت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ کا قرب ملے گا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، جب انگریز یہاں بر صغیر میں حکمران تھے تو لکھنؤ میں جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر یا جو بھی بڑا عہدیدار تھا وہ عیسائی تھا، انگریز تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ عیسائی مذہب کے مطابق وہ بھی پردے کی پابند تھی۔ یہ پردے کا حکم صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ جتنے بھی دین ہیں آئے تھے ان میں جو ہے اس کا اہتمام تھا، خواتین جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہوتا تھا۔
یہ تو جب سے آزاد روش چلی تو اس وقت سے ایسے معاملہ ہوا. تو وہ ایک ہی بچی تھی، تو وہ گھر میں اس نے تعلیم کا انتظام کیا ہوا تھا. تو چونکہ مسلمانوں کی اس وقت سرکاری زبان وہ فارسی تھی، تو اس انگریز نے فارسی سیکھنے کے لیے ایک مولوی صاحب تھے، ان کو کہا ہوا تھا کہ شام کو تم مجھے گھر آ کے فارسی سکھایا کرو. تو وہ فارسی سکھاتے تھے. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جی اگر آپ مجھے بھی ساتھ شامل کر لیں، میں ہی پردے کے پیچھے فارسی پڑھ لیا کروں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی پڑھ لیا کرو. تو مولوی صاحب شام کے وقت آتے تھے تو مغرب کی نماز عموماً وہ ان کے گھر پڑھتے تھے. عیسائی وہ جو حاکم تھا وہاں کا، ڈپٹی کمشنر یا جو بھی عہدہ تھا اس کا، تو وہ آواز جو ہے اس میں تلاوت ذرا اونچی آواز سے کرتے تھے. تو وہ خاتون جو پردے میں ہوتی تھی تو وہ قرآن مجید سنتی، تو اس کے دل میں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اثر کرتی گئی. تو ایک دن اس نے اپنے ان استادوں سے، مولوی صاحب سے کہا، اس کے والد صاحب موجود نہیں تھے، اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کے حالات کے متعلق کچھ کتابیں مجھے لا دو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ کتابیں اس کو لا دیں. اس نے مطالعہ شروع کر دیا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی. تو اس نے ایک دن مولوی صاحب کے سامنے جو ہے کلمہ پڑھ لیا. لیکن مولوی صاحب نے اسے کہا کہ ایسے کرو، تم ٹھیک ہے اسلام تو تم نے قبول کر لیا، لیکن اس کو چھپا کے رکھنا، کیونکہ اگر تم اسلام کا اظہار کرو گے میری مصیبت مجھ پر نہ آ جائے، تمہارے والد مجھے جو ہے وہ سزا نہ دیں، کوئی سختی نہ مجھ کریں. تو جو نماز وغیرہ بھی ان کو سکھائی اور اسے کہا اس کو بھی مخفی پڑھتے رہنا. کچھ دن ہوئے تو وہ بیمار ہوئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ اس کو تندرستی کی امید نہ رہی. تو اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنے استادوں سے ایک بات ان سے کرنی چاہتی ہوں، مجھے ذرا پردے میں ان سے کوئی علیحدہ بات کرنے کا موقع دیا جائے. تو والد صاحب نے بیٹی کی خواہش پوری کی. تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ لوگ مجھے دفن کر دیں عیسائی طریقہ کے مطابق، تو آپ جو ہے مجھے بعد میں مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، عیسائیوں کے قبرستان میں سے مجھے نکال لینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ خاتون فوت ہو گئی. مولوی صاحب جو کہ ان کے والد صاحب کے بھی استاد تھے، ان کے گھر گئے، ان کے ساتھ ان کے طریقوں کے مطابق شریک رہے. تو جب اس نے جا کے عیسائی قبرستان میں اس کو دفن کر دیا تو انہوں نے اپنے طور پر نشانی بھی رکھ لی، تازہ قبر یہ قبر ہے. تو ادھر انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی جا کر ایک قبر کھدوائی، اور رات کے وقت پروگرام یہ بنایا، رات کو 12 بجے کے بعد کچھ نوجوانوں کو ساتھ تیار کیا بھی وہاں سے ہم اس کی میت اٹھائیں گے اور وہاں جو ہے ہم جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیں گے. جب رات کو اس کا خاتون کی قبر کھودی تو وہاں وہ خاتون نہیں تھی، میت اس کی نہیں تھی، بلکہ ایک مسلمان اسی دن فوت ہوا تھا، وہ اس کی قبر میں تھا. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، یعنی اسی علاقے کا وہ مسلمان تھا، یہ کیا معاملہ ہے. وہ جو 7 نوجوان لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اس کو مولوی صاحب کو ملامت کی، بھی آپ بھی عجیب آدمی ہیں. تو مولوی صاحب بڑے پریشانی میں واپس آئے، رات کو سوئے آ کر، تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی بچی ملتی ہے اور جنت میں وہ ہے. اور اس نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا، بھی آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے پڑھنے کے لیے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے اسلام کی دولت دی. اور اس نے کہا پھر کہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو چیز میں نے جس چیز کی یہاں قدر و قیمت دیکھی اللہ کے دربار میں، وہ یعنی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو مجھے مقام، اس کی بنا پر جو مجھے مقام یہاں ملا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں تمہیں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ کے جو مجھ پر انعامات ہیں. تو مولوی صاحب کہنے لگے بات تو چلو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ تم نے جو کہا تھا کہ میری قبر کو وہاں سے منتقل کر دینا، ہم جب وہاں گئے تو تم تو وہاں نہیں تھی. تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی اور میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی کہ جب مجھے وہاں دفن کیا گیا اللہ نے مجھے وہاں سے ادھر منتقل کر دیا. تو اور تمہارا آج ایک مسلمان جو ہے تمہارے فوت ہوا تھا، وہ زندگی میں کہا کرتا تھا عیسائی بڑے اچھے ہیں، عیسائیوں کے طریقے بڑے اچھے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہاں سے میری قبر میں منتقل کر دیا، مسلمانوں والے قبرستان سے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ہمیں محبت ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں ہمیں قرب ملے گا، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحیح معنی میں وہ اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے۔ اب اگر ہمارے طور طریقے تو ہندوانہ ہوں، اب جیسے شادی کے موقع پر ہمارے ہاں جو رسمیں ہوتی ہیں مہندی کی اور اس قسم کی جو ہے، یہ سارے ہندوانہ طور طریقے ہیں، اور ایسے غمی کے موقع پر ہم جو رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اور اسلام کو تو ہم صرف جو ہے وہ اس وقت اختیار کرتی ہیں جب وہ ہماری منشا کے مطابق ہو۔ جہاں ہماری منشا کے خلاف کو حکم آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتی ہیں، اور یہ چیز بڑی خطرے والی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے اچھے واعظ تھے، اور لوگ ان کی مجلس میں بڑی توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ ایک دفعہ ایک کفن چور ان کی مجلس میں آیا اور آ کر جو ہے اس نے ان کا بیان سنا اور توبہ کر لی، اور پھر بعد میں ان کو بتانے لگا جی میں کفن چور ہوں، یعنی جب میت کو دفن کر دیتے تھے میں رات کو قبر سے کفن چراتا اور اس کو بیچا کرتا تھا۔ تو حافظ ابن رجب اس سے پوچھنے لگے کہ اچھا تم کفن چور ہو تو تمہیں کوئی چیز عجیب چیز دیکھی ہو وہاں قبر کھودتے ہوئے تو مجھے بھی بتاؤ کوئی عجیب بات دیکھی ہو۔ وہ کہنے لگا جی عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ اکثر مسلمانوں کا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا ہے، یعنی جب ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اب سنت عمل یہی ہے کہ میت کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو دفن کرنے والے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس قبر کو بھی میں نے کھولا زیادہ تر قبروں کے رخ جو ہے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، تو اس دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمت میں گئے اور جا کر پوچھنے لگے بھی ایسے میں ایک کفن چور جو ہے وہ اس نے توبہ کی ہے اور اس نے یہ بات سنائی۔ تو حافظ ابن رجب کی بات سن کر علامہ اوزاعی نے 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر اس کے بعد فرمانے لگے یہ سزا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑنے کی، کیونکہ اکثر مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے حکموں کو چھوڑتے ہیں، ان کے طریقوں سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان کا منہ جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں، اور پھر اس محبت کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ محبت کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کریں گے، اللہ کی ہم محبوب بن جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جیسے میں نے پڑھی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی صحیح معنی میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب سنت سے محبت کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی اس کو حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون اینما کانوا ومن کانوا، کہ لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ فرمایا جو بھی ہو، جس جہاں کا بھی ہو، یہ جس قوم سے ہو، جس قبیلے کا ہو، جس رنگ کا ہو، تو اللہ کے ہاں جیسے میں نے گزشتہ بیان میں بھی یہ بات عرض کی، اللہ کے ہاں محبوبیت کا مدار نہ تو کسی خاندان میں پیدا ہونا، نہ کسی رنگ کا ہونا، نہ کسی قوم میں ہونا، نہیں، اللہ کے ہاں محبوبیت اور مقبولیت کا مدار صرف اور صرف اب اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ جو آدمی جتنا اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، اتنا وہ اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، انہوں نے اپنا یہ واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مواجہ شریف پر حاضر تھا، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے مواجہ شریف کی جالیوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ایسی سختی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ایسے شرطے وہاں بیٹھا کرتے تھے جو جالیوں کے قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں شرم کے مارے ایک ستون کے پیچھے کھڑا صلاۃ و سلام عرض کر رہا تھا، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ سامنے جاؤں کہ کس منہ سے سامنا کروں۔
فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی بھی یہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو اتنا قریب ہو گئے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہو رہی، میں تو ستون کے پیچھے چھپا پھر رہا ہوں۔ تو کہتے فوراً مجھے ایک آواز آئی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو میری سنت پہ چلنے والا ہے وہ میرے قریب ہے چاہے جہاں بھی ہو، اور جو میری سنت سے منہ موڑنے والا ہے چاہے وہ میری جالیوں سے بھی لپٹا ہوا ہے وہ میرے نزدیک وہ مردود ہے، وہ میرے قریب نہیں ہے۔ چنانچہ پھر وہ بیانات میں اس بات کو بیان کیا کرتے تھے، اپنی طرف نسبت تو نہیں کرتے، یوں کہتے ایک اللہ کا بندہ وہاں گیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو ہم اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں، تو پھر ہمیں ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے دل میں بھی سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف ہماری برادری کا طریقہ ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایک طرف ہماری برادری کا رسم و رواج ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو ترجیح دیں اور برادری کے رسم و رواج جو ہیں یا لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اب شادی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں یا غمی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں ان میں صرف یہی بات پیش نظر ہوتی ہے، اگر ہم نے نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھی شادی بھی ایسے ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے جنہوں نے فلاں کام نہیں کیا۔ اب لوگوں کا خوش کرنا ہمارے پیش نظر ہے، جبکہ صحابہ کے ہاں یہ لوگ کیا کہیں گے یہ چیز ان کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے علاقے میں فتح ہوا کوئی علاقہ، تو وہاں نیچے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کچھ نو مسلم لوگ بھی تھے، تو کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گرا دسترخوان پہ، ان کو صاف کر کے کھانے لگے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضرت یہ اجمی لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو صحابہ کے ہاں سب سے اہمیت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی، اس کے علاوہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا یہ واقعہ، ان کے ایک مرید تھے، وہ آئے ہوئے تھے ان کے پاس، وہ نماز کا وقت ہوا، مسجد میں داخل ہونے لگے، تو مرید ان کے عالم تھے، تو انہوں نے بایاں پاؤں اندر داخل کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے، ویسے بھی سنت عمل یہ ہے کہ جب بھی جوتا پہنا جائے دائیں پاؤں میں پہلے پہنا جائے، اتارا جائے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارا جائے۔ اس طرح آپ جوتا پہنیں گی تو جوتا پہننے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ سوچ کر پہنیں گے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ نے اس کو ٹوکا اور کہنے لگے کہ بھائی خلاف سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہو رہے۔ تو اس خادم، وہ جو مرید تھا، اس کی بے تکلفی تھی، کہنے لگا حضرت مستحب ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے جملہ بولا ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ صحابہ اس وجہ سے مر مٹتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور تم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم لوگ بھی سنت سمجھ کے کتنے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے۔ حالانکہ جتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے اتنا ہی اللہ کا قرب ملے گا، اور اللہ کا نبی کا ہر طریقہ ایسے ہی قیمتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیمتی۔ باقی اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی کیسے ہے، اس کے بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلے اتوار زندگی رہی تو یہ عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کیا کریں خود بھی وقت پہ آنے کی، اور بھی اپنے آس پاس جو آپ کی تعلق والی ہیں ان کو بھی دعوت دیا کریں۔ اتوار کا دن اس لیے رکھا تھا کہ اسکول میں جو بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ خواتین گھروں میں بھی مصروفیت کچھ کم ہوتی ہے، تو وہ ساری اس میں شرکت کریں۔ تو جتنی ہم اوروں کو دعوت دیں گی، ہمارے کہنے سے کوئی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کی توفیق دے دی تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔